السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب التوحید من صحیح البخاری۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے سب سے آخری کتاب کتاب التوحید لکھی ہے، یعنی توحید کے مسائل۔ دیگر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یعنی پورے دین کے مسائل امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلے بیان فرما دیے ہیں۔ سب سے آخر میں توحید کا مسئلہ بیان کیا ہے۔ انسان کی زندگی کا آخر درست گزر جائے وہ خوش قسمت انسان ہوتا ہے، اور وہ توحید ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، تمام اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ تو خوش قسمت ہے وہ انسان، زندگی ساری بیچارہ گنہگار بھی رہا، سستیاں کوتاہیاں رہیں، لیکن آخر عمر میں اس کا عقیدہ مضبوط ہو گیا، عقیدہ توحید درست ہو گیا۔ اسی مناسبت سے امام بخاری رحمہ اللہ آخر میں کتاب التوحید لائے ہیں۔ توحید کا معنی ہوتا ہے اللہ کو ایک ماننا، یعنی کائنات میں صرف اور صرف ایک اللہ ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ توحید کی 3 قسمیں محدثین نے بیان کی ہیں۔ توحید الوہیت، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ معبود صرف اللہ تعالی ہے۔ توحید ربوبیت، اس کا مطلب ہوتا ہے پوری کائنات کو صرف ایک اللہ پالنے والا ہے۔ توحید اسماء و صفات، اس کا مطلب ہوتا ہے جو اللہ کے نام ہیں وہ صرف اللہ کے ہی نام ہیں۔ صفات، صفتیں، جو اللہ کی صفتیں ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، وہ اور کسی کی صفت نہیں ہو سکتی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب التوحید کا جو پہلا مسئلہ بیان کیا ہے، پہلا باب قائم کیا ہے، وہ ہے باب ما جاء فی دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم امتہ الی توحید اللہ تبارک و تعالی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو توحید کی طرف دعوت دی ہے، توحید کی طرف بلایا ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی بھی شخص غیر مسلم ہے، اس نے مسلمان ہونا ہے تو سب سے پہلے اس کو کلمہ توحید پڑھایا جائے گا، لا الہ الا اللہ پڑھایا جائے گا۔ یہ نہیں اس کو مسجد میں لے نماز پڑھو، نہیں، پہلے نماز نہیں، پہلے روزہ، پہلے حج زکوٰۃ نہیں، سب سے پہلے اس کو کلمہ پڑھایا جائے گا۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ یہ مسئلہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ غیر مسلموں کو سب سے پہلے ہمیں توحید کی دعوت دینی ہے۔ بھائی جان، اللہ کو ایک مان لو، اللہ کو معبود مان لو، کلمہ پڑھ لیں، مسلمان ہو جاؤ گے۔ یہ باب قائم کرنے کے بعد حدیث لائے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو یمن کی طرف بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ خود نہیں جاتے تھے، کئی ایک وجوہات تھیں، سیفٹی کا بھی مسئلہ تھا اور پوری دنیا میں اسلام کو پہنچانا تھا، تو صحابہ کرام کو بھیجتے تھے، آپ بیٹا یمن چلے جائیں، آپ وہاں جائیں، وہاں جائیں۔ جب بھی کسی کو بھیجتے تھے ان کو تاکید فرماتے کہ تم نے
ان کفار کو جا کے سب سے پہلے اللہ کی توحید سمجھانی ہے۔ اس حدیث میں ساری وضاحت ہے۔ جب معاذ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف روانہ کیا، اس کو کہا اِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَىٰ قَوْمٍ، اے معاذ بیٹا آپ ایسی قوم پر آئیں گے، یعنی ایسی قوم کا آپ سامنا کریں گے جو اہل کتاب ہے، یہودی ہوں گے یا عیسائی ہوں گے۔ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ، سب سے پہلے تم نے ان کو جو دعوت دینی ہے، سب سے پہلے مسئلہ کون سا سمجھانا ہے؟ اَن يُوَحِّدُ اللَّهَ تَعَالَى، یہ مسئلہ سمجھانا ہے کہ لوگوں اللہ کو ایک مان لو، توحید کا اقرار کر لو کہ کائنات میں عیسیٰ علیہ السلام رب نہیں ہیں، مریم علیہ السلام رب نہیں ہیں، عزیر رب نہیں ہیں، صرف اور صرف اللہ رب العالمین ایک ہی رب ہیں، ایک ہی الہ ہیں، اس کا اقرار کروانا ہے۔ فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ، جب لوگ توحید کا اقرار کر لیں، وہ پہچان لیں کہ جی آپ کی باتیں صحیح ہیں، ہم لبیک کہتے ہیں، ہم آپ کی باتیں مانتے ہیں، مسلمان ہو جائیں۔ جب کوئی مسلمان ہو جائے پھر کیا کرنا ہے؟ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات، تو توحید کا اقرار کروانے کے بعد، کلمہ پڑھانے کے بعد ان کو خبر دینی ہے کہ اللہ نے تم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، فی یومہم و لیلتہم، ان کے دن میں اور رات میں۔ اللہ اکبر۔ یہ دوسرا مسئلہ، جب وہ اس کا بھی قرار کر لیں، فَإِذَا صَلُّوا، جب وہ نمازی بن جائیں، نماز پڑھنی شروع کر دیں، مسلمان ہوا، نماز شروع ہو گئی ساتھ ہی، پھر فَأَخْبِرْهُمْ، تو پھر ان کو بتانا ہے أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ، بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں میں زکوٰۃ کو فرض کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تُؤْخَذُ مِنْ غَنِيِّهِمْ، زکوٰۃ ان کے مالداروں سے لی جائے گی، فَتُرَدُّ عَلَىٰ فَقِيرِهِمْ، اور ان کے غریب فقراء پر تقسیم کی جائے گی۔ فَإِذَا أَقَرُّوا بِذَلِكَ، جب وہ اس کا بھی اقرار کر لیں، پہلے مسلمان ہو گئے ہیں، پھر نماز کی تعلیم دے دو، وہ بھی نماز پڑھنی شروع ہو گئے ہیں، پھر زکوٰۃ کی تعلیم دے دو۔ جب زکوٰۃ کا بھی قرار کر لیں کہ جی آپ ہمارے مالوں سے زکوٰۃ لیں، ہم حاضر ہیں، چونکہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب ہماری مرضی نہیں چلے گی۔ اللہ اکبر۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَخُذْ مِنْهُمْ، جب زکوٰۃ کا بھی اعتراف کر لیں، قرار کر لیں، تو ان کے مالوں سے زکوٰۃ لینا شروع کر دو۔ وَتَوَقَّ، اور تو بچ، کرائم اموال الناس، لوگوں کے بہترین مال زکوٰۃ میں لینے سے بچنا ہے۔ یہاں تک یہ حدیث ختم ہو گئی، 7372۔ یعنی اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئی قوم کو اسلام کی دعوت کیسے دینی ہے، کفار بھائیوں کو کیسے دعوت دینی ہے، سب سے پہلے ان کو توحید کا سبق دینا ہے۔ کوئی بھی مسلمان کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، جو کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وہ شخص ہمارا بھائی بن جاتا ہے۔ جو چیزیں بھی پہلے حرام تھیں اس کے لیے آج اس کے لیے حلال بن جاتی ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ، ان سے کسی غیر مسلم نے سوال کیا، اعتراض کیا کہ ہم آپ کا مکہ مدینہ دیکھنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں اجازت نہیں دی جاتی، تم ہمارے مندروں میں چلے جاتے ہو، ہمارے گرجا وغیرہ میں، بت خانوں میں، تو ہمیں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا کہ محترم،
آپ دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، ہر ملک کا کاغذات ہیں، ویزا ہے، دیگر معاملات ہیں، تو مکہ مدینے جانے کا یہ ویزا ہے، یہ شرط ہے، پاسپورٹ ہے کہ آپ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ ابھی پڑھیں تو میں آپ کو آج ہی مکہ مدینے بھیجتا ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی یہ بہت بڑی نعمت ہے اسلام کی، توحید کی۔ جتنے بھی انسان کام کر رہے ہیں تو سب سے پہلا توحید ہے۔ توحید مضبوط ہے تو انشاءاللہ باقی کمی کوتاہی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ توحید مضبوط نہیں ہے تو باقی سارا کام خراب ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ ہمارا جینا مرنا توحید پر کرے۔ یہ ہم انشاءاللہ ہر اتوار ہم ایک آدھی حدیث کتاب و توحید سے آگے پڑھا کریں گے۔ پہلے کتاب و توحید پڑھیں گے، پھر کوئی اور کتاب، پھر کوئی اور کتاب۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔